بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترجمہ: امانت دار سچا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ پچھلی حدیث میں غلط تاجر کی مذمت تھی اور اچھے تاجر کی مدح کی طرف اشارہ تھا۔ اب اس حدیث میں صاف مذکور ہے کہ جو صحیح تاجر ہے، امانت دار ہے اور سچا بھی ہے، دھوکے باز نہیں ہے، وہ قیامت میں اچھے محشر میں ہوگا، یعنی اچھی حالت میں ہوگا، یعنی وہ تو خود صالح ہوگا اور محشر میں یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا یا صدیقوں کے ساتھ ہوگا یا پھر نبیوں کے ساتھ۔ ہر تاجر کا درجہ، یعنی جتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ قیامت میں آخری درجہ یہ ہوگا کہ وہ تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو تاجر شریعت کی منشا کے مطابق تجارت کرے تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کو ان کی رفاقت ملے گی نبیوں کے ساتھ، اس وجہ سے کہ ان کے احکامات کی روشنی میں اس نے تجارت کی۔ صدیقوں کی رفاقت اس وجہ سے کہ اس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی۔ شہداء کے ساتھ اس وجہ سے کہ شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ، تو شہداء ایسے تاجر کی قیامت میں گواہی دیں گے۔ تجارت کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرو کہ اللہ جل شانہ نے 10 حصوں میں، یعنی 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت تجارت میں رکھے ہیں۔ یہ 9 حصے برکت جو ہے وہ تجارت میں اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ بقول اکبر الی آبادی کے فرماتے ہیں کہ لفظ تاجر خود ہے ثبوت، لفظ تاجر خود ہے ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی کچھ لغوی صرفی تحقیق ہم کریں گے مختصراً۔ الشہداء، شہید، شہد یشہد، سمع یسمع سے شہوداً بمعنی حاضر ہونا، گواہ ہونا۔ قال تعالی وَأَنْتُمْ شُهَدَاء۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔